الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ترجمہ: لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہاں سے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور نہایت اہم ہے یہ. اس رکوع کے اندر قرآنی دعوت کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اس پہلی آیت جو میں نے پڑھی یہاں سے توحید کا مضمون جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. شروع یہ آیت ہو رہی یا ایھا الناس، اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو میسج جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام انسانیت کو ایڈریس کیا گیا ہے. جبکہ پچھلے انبیاء جو تھے وہ کہتے تھے یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. تو یہ فرق سمجھ لینا چاہیے. اچھا، حکم کیا ہے؟ اعبدو، عبادت کرو، عبد بن جاؤ. اور عبد کیا ہوتا ہے؟ غلام. اور غلام اور آقا کا ریلیشن شپ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. غلام اور آقا جو ہے، آقا جو کہتا ہے، جب کہتا ہے، جہاں کہتا ہے، جس طرح کہتا ہے، جس مقدار میں کہتا ہے، جس وقت کہتا ہے، وہ غلام کرتا ہے. اور یہی ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں ہر کام کریں، ہم کھائیں پئیں، ٹریول کریں، پراپرٹی خریدیں، گاڑی خریدیں، ہم جو ہے روزی کمائیں، رزق کمائیں، شادی کریں، تمام چیزیں، لیکن ایک چیز دیکھنی ہے کہ اللہ کا کوئی حکم اس کے اندر نہ ٹوٹے. اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم اللہ کے عبد بن گئے، ہم عبداللہ بن گئے. اور یہ سب سے ہائیسٹ رینک ہے، بلند ترین مقام ہے جو کوئی بھی انسان حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ اس کو جو ہے عبد بنا لے اپنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ جو ہے وہ یوز کیا ہے کئی مقامات پر. انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس پہ بات کریں گے. تو اعبدو، حکم کیا ہوا کہ عبد بن جاؤ، عبادت کرو. اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو ہے انسانی جو کیا کہتے ہیں تخلیق ہے، اس کا مقصد کیا ہے. آیت نمبر 56 سورہ زاریات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیز وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. گویا ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تقوی حاصل کرو. تو یہی حکم پہلے لوگوں کا تھا، یہی حکم ہم پر ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ کی تاکہ تقوی حاصل کریں. تقوی پہ بات ہماری ہو چکی ہے کہ ہر کام کرنا اللہ کے خوف اور اس کی محبت کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اس کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، یہ تقوی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مے برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کا نظام، آسمان کا نظام، بارش کا نظام، جو ہے نباتات کا نظام بنایا ہے ہمارے لیے تاکہ ہمارے لیے رزق جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہم کو رزق ملے. اور ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ سے ہم کو کنیکٹ کر دیں گی، اللہ کی معرفت ہمارے لیے پیدا کر دیں گی. اس کے بعد حکم کیا آیا اس آیت میں؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پس کسی کو خدا کا ہمسفر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. ایک حدیث میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ما شاء اللہ و ما شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا، فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ تو یہ ہمیں دماغ میں بنانا ہے کہ اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا، اس کا اپنا مقام ہے، بلند و بالا تر ہے وہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. آخر میں اس آیت کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور تم جانتے ہو یہ آیت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر یہ حقیقت ہے۔ ایون فرعون یہ نہیں کہتا تھا کہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا اور آسمان اور زمین بنائے، بڑے سے بڑا کافر ابو جہل ابو لہب یہ بات کا دعوت نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توحید عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔